اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، DGPR کی لائیو پوڈ کاسٹ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا نام ہے آفتاب انور اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حامد جاوید اوان صاحب۔ سر کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ ویورز، آج ہم بات کریں گے، بلکہ بات کیا کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، دستور پاکستان کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے۔ 25 سال بعد 10 اپریل 1973 کو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے کافی لمبے سیشنز ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، یقینی طور پر یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم گولڈن جوبلی مکمل ہوئی ہے پاکستان کے دستور کی۔ 1973 کا آئین بہت اہمیت کا حامل ہے، جمہوری طرز حکومت، پارلیمانی نظام حکومت، اور اس پہ سب سے ضروری بات جو یہ تھی کہ متفقہ آئین، اس سے پہلے 56 کا آئین اور 1962 کا آئین ہمارے پاس تھا، لیکن باضابطہ ایک آئین جس میں جتنے سیاسی اکابرین تھی اس دور کے، ان کی بڑی ایفرٹس شامل ہیں۔ انہوں نے بڑی فہم و تفہیم کے ساتھ اور پھر ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ اس آئین کو جو ہے منظور کیا اسمبلی کے فلور سے، اور اس آئین میں اگرچہ بعض میں ترامیم بھی ہوتی رہیں، لیکن وہ ابھی تک وہ کامیابی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد جو ہے جاری ہے۔ اور یہ جو کسی بھی ملک کا آئین ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے ویورز، یہ اس ملک کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہ وہ ملک چلے گا کیسے۔ تو ہمیں اس ضابطہ اخلاق کو بنانے کے لیے 25 سال لگ گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہمارا یہ دستور پاکستان منظور ہوا ہے، اس سے لے کے آج تک یہ کسی نہ کسی صورت میں انٹیکٹ ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بہت سارے بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو تھا ایک زرعی معاشرہ تھا، جہاں جاگیردارانہ سسٹم تھا، اور لوگ مزاروں کے ساتھ اور بھٹا مزدوروں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ لیکن اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کور دیتا ہے ان تمام پسے ہوئے طبقات کو، منارٹیز کو، اور جو مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ پاکستان میں جمع ہیں، جو پاکستان کی عزت شان کی علامت ہیں کہ یہاں پر بہت متنوع سوسائٹی ہے، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت سارے فرقوں کے لوگ ہیں، لیکن ہم سب ایک جس تار سے جڑے ہوئے ہیں اس کا نام ہے دستور پاکستان۔ جی، آپ نے درست فرمایا آفتاب صاحب۔ پہلی مرتبہ 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا، آئین دفعات شامل کی گئیں، اسلامی دفعات شامل کی گئیں، اور اس میں تمام جو ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے کہ اس میں بلا رنگ و نسل و مذہب، کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ بلا تفریق اس کے مذہب کے سب کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ، آئین میں تحفظ حاصل رہا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ بڑا اس میں جو عمل درآمد ہوا آئین کے بعد کہ آپ پاکستان میں اس طرح کا، جیسے آپ بھارت کی مثال لے لیں کہ وہاں جیسے نسلی فسادات، اور یہ ہمارے ہاں بڑا اللہ کا کرم رہا کہ آئین کے نفاذ سے، آئین کی منظوری سے اور قوانین بننے سے یہاں پہ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی اور تحفظ حاصل رہا۔ جی بالکل، اور یہ اس آئین کی خوبی یہ ہے کہ یہ جمہوری اور وفاقی اور اسلامی آئین ہے، کہ اس آئین میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو ہے وہ اگینسٹ شریعہ نہیں بن سکتا، اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ وفاقی جتنی اکائیاں ہیں ان سب کے حقوق اس میں محفوظ ہیں، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، یا KPK ہے، اور ان کو ایک خود مختاری ہے صوبوں کو۔ ہمیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اور ان کو پروونشل اٹانومی دی گئی ہے، جو پچھلے 50-70 سال سے لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت دستاویز ہے جو پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو اگر ہم سب آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں جن لوگوں نے کاوشیں کی۔ ضرور کریں، اس لیے کہ دیکھیں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ تمام مختلف نظریات کے، مختلف سیاسی عقائد کے لوگوں کو، جو جن کی نمائندگی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، ان کو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنا۔ جی بالکل، جمع کرنا۔ جن لوگوں نے اس آئین کی راہ ہموار کی اور ایک لابی کی اور سب کو متفق کیا، ان کی کاوشیں یقینی طور پہ لائق تحسین ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کے وزیر اعظم اور لیڈر آف دا ہاؤس جو تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب،
میں آج بھی بھٹو صاحب کی وہ تقریر سن رہا تھا جو اسمبلی میں انہوں نے کی اس کانسٹیٹیوشن کی اپروول کے بعد. انہوں نے کہا کہ یہ میرا آئین نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا آئین ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ اس میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, جن لوگوں نے مل کے اس کو بنایا, اور اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. تو یہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مختلف لوگوں کو, جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو, مختلف سیاسی نظریات کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا. ان کے ساتھ جو باقی کے قومی لیڈر اس وقت اس آئین سازی میں شامل تھے, ان میں ولی خان صاحب, مولانا مفتی محمود صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, حاصل بزنجو صاحب, خیر بخش مری صاحب, شیرباز مزاری صاحب, غلام غوث ہزاروی صاحب, پروفیسر غفور صاحب, سردار شوکت حیات صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں, جنہوں نے اتنا خوبصورت ہمیں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا کے دی ہے. اور متفقہ ہے, آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے یا کسی بھی بندے نے جتنے بھی مشکل حالات ہوں اس نے آئین سے باہر جانے کی بات نہیں کی. ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے آئین پہ عمل درآمد کی بات ہوتی ہے. جی, جتنی بھی شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں, ان کی بہت قداور شخصیات رہی ہیں ہمارے جمہوری اور پارلیمانی نظام میں, اور ان کی کاوشوں سے ہی ہمیں جو آئین ملا. اور یہ آج جو ہے گولڈن جوبلی کے موقع پہ آپ نے بالکل صحیح درست نشاندہی کی کہ آج اسپیشل جو کنونشن ہوا اسلام آباد میں, جس میں جو سابق عمارت تھی قومی اسمبلی کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, اس کو قومی ورثہ قرار دینے کی تجویز قرارداد منظور ہوئی. اسی طرح ان تمام اکابرین کی خدمات کو بھی سراہا گیا جنہوں نے آئین سازی میں اپنا مثبت کردار ادا کیا اور پاکستان کے عوام کو ایک جو ہے متفقہ آئین دیا. جی بالکل, میرے خیال میں تو ہمیں چاہیے کہ یہ ان سب لوگوں کو جو آئین سازی میں شامل تھے ان کو ہم قومی ہیرو کا درجہ دیں اور قومی اعزازات سے ان کو نوازا جائے, کیونکہ یہ بہت بڑی نیشن سروس ہے. اس آئین کو ابھی تک پاکستان کی جو سیاسی جمہوری تاریخ ہے اس میں سب سے بہترین آئین قرار دیا جاتا ہے, اور آج ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, مختلف فورمز پہ اس پہ بات ہو رہی ہے, اور اللہ کرے کسی طرح ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم رہے. اسی سے شخصی آزادیاں بھی ہیں اور ملک اور قوم کی جو ہے وہ بقا بھی ہے. اور تمام اداروں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اس کانسٹیٹیوشن پر عمل کریں اور اس کے اندر رہ کر اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. ویورز, ہمیں اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے آفتاب انور اور حامد صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ جی, خدا حافظ.